سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جب شروع میں ہم اپنے مطلب ٹاپکس کو سلیکٹ کیا کرتے تھے تو اس وقت جب پاکستان کے میجر ایشوز کا ذکر ہوا کرتا تھا تو وہ تعلیم اور صحت کے ایشوز ہوا کرتے تھے، مگر آج اس وقت موجودہ جو پاکستان ہے اس میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے ہم سب ہی تنگ، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے، کوئی بہت غریب آدمی ہے، کوئی متوسط طبقے کا آدمی ہے یا کوئی ایک بڑا امیر آدمی ہے، اس کو بھی اس ہونے والی مہنگائی سے جو اثر ہے وہ ہو رہا ہے، اسے فرق پڑ رہا ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے جب سے یہ نیا سال شروع ہوا ہے، ایک جیسے وزیر اعظم صاحب نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی خبر جو ہے وہ سنائی، اس کے بعد بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے بارے میں خبر ملی، گیس ہے نہیں یہاں پہ، روپے کی قدر میں بھی دن بدن گراوٹ ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے ایک تنقید کے ایک نئے باب کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے والے ہیں کہ آخر یہ مہنگائی کیوں اتنی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور اپوزیشن جو اس وقت حکومت کے خلاف احتجاج کرنے میں بڑی مصروف نظر آ رہی ہے، اور بڑے انہوں نے ایسے انہوں نے کمر باندھی ہوئی ہے کہ حکومت کے خلاف احتجاج کرنے ہیں مہنگائی کا نعرہ لگا کے۔ کیا وہ واقعی ان کا جو مقصد ہے وہ مہنگائی جو ہو رہی ہے اس کو روکنا ہے، یا وہ مہنگائی کی وجہ سے ہی بڑے اپسیٹ ہیں، انہیں کیونکہ باہر نکلنا چاہتے ہیں، وہ باہر نکل کے عوام کی حمایت لے کے وہ اس مہنگائی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، یا کوئی اور مفادات ہیں ان سب کے پیچھے، مہنگائی صرف ایک بہانہ ہے؟ خیر، آج ہم بات کریں گے، میرے ساتھ جو آج ایکسپرٹ موجود ہیں، آپ ایک تجزیہ کار ہیں اور مختلف موضوعات پہ ہمارے ساتھ پروگرام میں اپنا جو تجزیہ ہے وہ پیش کر چکے ہیں۔ جناب عبید شاہ صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ زبردست۔ کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے اور بعد میں کچھ مہینے بعد یا کسی گورنمنٹ کی یا کسی ادارے کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے چیزوں کی قیمتوں میں کمی ہو گئی؟ ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہیم بھائی، قیمتیں تو دیکھیں، افراط زر کا جو فنومینا ہے یہ کوئی قریب 1 صدی سے جاری ہے۔ قیمتیں جو ایک دفعہ جہاں پہنچ جاتی ہیں اس کے بعد دوبارہ وہاں تو واپس نہیں آتی، اور ہر گزرتے دن ظاہر ہے کہ افراط زر کی وجہ سے پیپر کرنسی کا جب سے ماڈل آیا دنیا میں تب سے یہ ڈیپریسیشن کا اور پرائسز انفلیشن کا ایک فنومینا ہے، یہ تو رہے گا۔ شاید ڈیجیٹل کرنسی کے بعد اس پر کچھ جو ہے وہ اب زمانہ بدلنے والا ہے، ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پیپر کرنسی کے جو شائع ہونے میں اخراجات ہوتے ہیں، اور ہر دفعہ شائع ہونے میں اخراجات کی وجہ سے اس کی قدر گھٹ جاتی ہے، اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، ہو سکتا ہے یہ سلسلہ ماہرین معاشیات، ماہرین کرنسی جو ہے وہ اس پر کچھ تبصرہ کریں۔ لیکن اب جو حکومت کی بات ہم کرتے ہیں نا، حکومت کی کارکردگی کی، دیکھیں پرائسز کا بڑھنا ایک ریلیٹیو ہوتا ہے اور ایک ارریشنل ہوتا ہے، ایک عجیب سا، یعنی جیسے یو کے ہے، یو کے میں آپ کو اینول انفلیشن ایوریج 1.5 سے 2% ہے، اینول انفلیشن۔ ایک اسٹیبل اکانومی ہے انہوں نے اپنی قیمتوں کو ایک جگہ برقرار رکھا ہے، اور آپ ایک چیز لینے آج جائیں گے اس کی جو قیمت ہوگی 1 سال بعد جائیں گے تو شاید اس میں 1% کا 1.5% کا فرق آ چکا ہوگا۔ پاکستان میں اس وقت انفلیشن 12% سے زیادہ ہے، اس وقت انفلیشن۔ اب آپ ایک چیز لینے جاتے ہیں وہ 70 روپے کی ہے آج، اور آپ 2 مہینے بعد جا کے پوچھتے تو وہ 450 روپے کی ہے۔ جی۔ تو اب آپ یہ تو اس کا کوئی فارمولہ ہی اپلائی نہیں کر سکتے۔ اچھا، وہ چیز بھی نا وہ بڑی بنیادی سی چیزیں، جیسے آپ دیکھیں کہ بچوں کی دوائیاں ہیں، بچوں کا دودھ ہے نا، گندم ہے، مطلب آٹا چاول گھی کے ساتھ ساتھ یہ اس طرح کی وہ چیزیں جو روزمرہ کے استعمال کی ہیں، ان کی قیمتوں میں اس قدر اضافہ ہونا یہ اچھا سائن نہیں۔ دیکھیں ٹماٹر 2 دن پہلے تک 40 روپے کا تھا، آج یعنی کل شام تک کی جو پرائس ہے ٹماٹر کی وہ 200 روپے ہے۔ 40 روپے کی چیز اگر 200 روپے کی ہو جائے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ اس کو کیسے کوپ اپ کر سکتے ہیں، کیا اس کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ کی پرچیزنگ پاور کی کوئی بھی ایکسپلینیشن نہیں بیان کی جا سکتی کہ وہ اس کو اس طرح کے انفلیشن کو، اس طرح کے لوڈ کو
کوئی سنبھال سکتی ہو. اب بات یہ ہے کہ حکومت کا جو بیانیہ ہے دیکھیں وہ تو مستقل جو ہے حکومت میں آنے سے پہلے سے بھی اور حکومت میں آنے کے بعد سے بھی وہ مستقل ہے احتساب کا بیانیہ. کرپشن ان کا ہمیشہ ایک ہی بات وہ کرتے ہیں کہ جی اپوزیشن میں جو لوگ ہیں یا پچھلی حکومتوں کو جو لوگ ہیں وہ کرپٹ ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, کرپشن تو کوئی روک ہی نہیں جا سکی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ نے دیکھی کہ پاکستان کرپشن میں جو ہے وہ انٹرنیشنلی 16 ڈگری جو ہے وہ ایلیویٹ ہو گیا اور آگے چلا گیا. اور کرپشن تو بڑھے کہ جہاں انصاف نہیں ہوگا, جہاں ان کو سزائیں نہیں ملیں گی. 130ویں نمبر پہ ہماری عدالتوں کے وہ مطلب گراف میں جب آئیں گے یہ لوگ تو وہاں پہ کیا ایکسپیکٹ کریں گے ہم؟ ہاں لیکن دیکھیں یہ جو مہنگائی ہے اس کو کرپشن سے لنک کرنے سے ہمیں 2 نیریٹیوز ہیں ہمارے پاس. ایک تو حکومت کا نیریٹیو ہے اور ایک اپوزیشن کا نیریٹیو ہے. ٹھیک ہے, حکومت کا نیریٹیو ہے کرپشن کا. حکومت کے پاس ایک ہی بات کہنے کو ہے کہ جو چلے گئے وہ بہت کرپٹ تھے, ہم اونلی چوائس ہیں, ہم بڑے اچھے ہیں, ہم بڑے کلین ہیں. جبکہ ایسا واقعتاً ہے نہیں. ادھر اپوزیشن کے پاس ایک ہی نیریٹیو ہے بہترین قسم کا, وہ ہے مہنگائی. وہ ہے ایک ریئل فینومینا, ایک ریئل پرابلم. وہ ایک ہی بات کہتے ہیں اس حکومت نے اتنی مہنگائی کر دی. بجلی کی قیمت دیکھیں آپ, پیٹرول کی قیمت دیکھیں, گیس کی قیمت دیکھیں آپ, آٹے کی قیمت دیکھیں, چینی کی قیمت دیکھیں آپ, سبزیوں کی اور دالوں کی اور گوشت کی, چکن کی قیمت دیکھیں آپ, ڈالر دیکھیں. مطلب کوئی بھی ریلیٹیوٹی نہیں ہے کسی بھی چیز کی پرائس میں کہ اس کو کہاں رکنا ہے کہاں ہے. 3 سال میں اتنا فرق آ چکا ہے صحیح, جتنا امیجن ہی نہیں کر سکتے تھے آپ. مگر سر یہ تو شکایات جو ہیں یہ ہمیشہ الیکشن سے پہلے اپوزیشن کی جانب سے یہی ہوتی ہیں شکایات. مہنگائی بڑھ گئی ہے, بجلی کی قیمت, گیس کی قیمت, یہ فلانا, بجلی کم ہے, قرضے. یہی 4 5 6 چیزیں ہیں جو آج تک میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے الیکشن ہونے سے پہلے یہی سنتے آئے ہیں ہم لوگ. تو ایسا نہیں ہے کہ تو یہ بہت اچھی بات ہے نا. ہمارا یہی ایک بنیادی سوال یہی ہے لوگوں کا کہ تبدیلی کیا آئی پھر. لوگ تو تبدیلی چاہتے تھے نا. جی 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 جی, اگر یہ نعرے نہ بچے ہوتے تو تبدیلی آ گئی ہوتی. بالکل. اگر یہ نعرے اب لگائے جانے کے قابل نہ رہے ہوتے, ریلیونٹ نہ رہے ہوتے تو تبدیلی سمجھا جاتا کہ تبدیلی آ گئی. بالکل. چلیں اچھی بات ہے. عوام کا جو ایک اس وقت مسئلہ ہے مہنگائی کا, اس میں اپوزیشن جو ہے وہ ان کا ساتھ دے رہی ہے. کس حد تک ساتھ دے رہی ہے اپوزیشن؟ واقعی عوام کے لیے بڑا درد محسوس کر رہی ہے اپوزیشن یا درد کچھ اور ہے؟ ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور نیوز کیفے میں جناب عبید شاہ ہمارے ساتھ ہیں جن سے ہم مہنگائی کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے ہم نے کچھ پہلوؤں پہ بات کی, مہنگائی کے حوالے سے بات کی. جہاں پہ ہم نے سوال چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ اپوزیشن اس وقت جو ایک پورا مشن لے کے چل رہی ہے, جس مشن کا جو مین اس کا سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ حکومت ہٹاؤ. ٹھیک ہے, کیوں ہٹاؤ؟ کیونکہ یہ حکومت صحیح نہیں ہے, انہوں نے بہت مہنگائی کر دی ہے, عوام کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا انہوں نے مشکلات کھڑی کر دی ہیں, یہ اپوزیشن کا کہنا ہے. اچھا, اسی میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس سارے رابطوں کی ذمہ داری انہیں مل گئی ہے اور متحدہ سے لے کے وہ بلوچستان کی پارٹیز تک ساری جو ہے نا ان سے ملاقاتیں کر رہی ہیں. ان کا کیا مقصد ہے؟ کیا ان سب کو خبر مل گئی ہے کہ الیکشنز میں پلڑا کہیں باہر سے بھاری ہونے والا ہے یا کیا ہونے والا ہے؟ ذرا تھوڑا سا یہ بھی تبصرہ. دیکھیں فہیم بھائی, بات یہ ہے کہ یہ سمجھتی ہیں اپوزیشن جماعتیں, اب ایک آپ ان میں دیکھ رہے ہیں ایک ببل آیا, ان میں ایک دم سے ایک جان پڑی ہے اور یہ مل بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں اور تحریک عدم اعتماد, جلسوں کا ایک پروگرام, ایک شیڈول, یہ ساری بات ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے عمران خان کو ٹانگ پکڑ کے کھینچا نہیں, گرایا نہیں اور حکومت ہٹائی نہیں تو اگلی حکومت بھی یہی پارٹی بنا لے گی, عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم ہوں گے اور ہمارا کہیں وجود یا نام و نشان نہیں رہے گا. تو کرپشن کے کیسز کا ڈر تو نہیں ہے انہیں؟ جی میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ حکومت کی کوشش ہے کہ پراسیکیوشن کو ذرا تیز کر کے کسی نہ کسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کو جلدی سزا دلوائی جائے. اچھا, FIA کا کیس ان کا کافی سنگین ہے, منی لانڈرنگ کا, اور وہ ظاہر ہے کہ بہت ہی خوفناک اعداد و شمار بھی ہیں اس کے. بھائی کے واپس آنے کی گارنٹی بھی دی ہوئی انہوں نے, وہ بھی ایک کیس ہے. وہ تو چلیں اس میں تو ہو سکتا ہے انہیں رعایت مل جائے. اچھا, لیکن یہ جو معاملہ منی لانڈرنگ والا ہے نا, یہ کافی سنگین ہے. ٹھیک ہے, بالکل. رمضان شوگر مل کے چپراسی کے پاس 4 ارب روپے آ گئے, اب وہ کہہ رہا ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے. منظور پاپڑ والا اور فالودے والے چل رہے ہیں. اب یہ بڑا سنگین معاملہ ہے.
تو اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو عدالتی نظام ہے وہ بڑا سست ہے، کچوے کی رفتار سے چلتا ہے. ورنہ یہ کہ اگر واقعتاً یہ سارے اعداد و شمار جو ہیں یہ سامنے موجود ہوں تو ان کو اس سے بہت پہلے سزا ہو جانی چاہیے تھی. بدعنوان وہ پیٹ بھر کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. رہ گئی بات عوام سے ہمدردی کی، تو عوام سے ہمدردی کی کوئی بات، یہ سب ایک شعبدے بازی ہے، یہ ڈھکوسلا ہے، ڈرامے بازی ہے. آپ دیکھیں IMF کے دباؤ پہ اسٹیٹ بینک کا قانون جو ہے اس میں ترمیم منظور ہونی تھی، تو اس دن 12 سینیٹر آگے پیچھے ہو گئے. اور خود اب یوسف رضا گیلانی صاحب بھی جو ہے اس دن چھٹی مار کے بعد میں انہوں نے بڑا جذباتی سین پلے کیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسٹیٹ بینک کا بل پیش ہونا ہے، میری طبیعت صحیح نہیں تھی، میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. حالانکہ سارا اتنی کوئی ننھے کا کاکے تو وہ نہیں تھے کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ اسٹیٹ بینک کا، اگر اسٹیٹ بینک کا بل ملک کی سلامتی پہ اتنا ہی بڑا دھچکا تھا اور سمجھوتا تھا تو آپ کو تو ہر صورت پیش ہونا چاہیے تھا، اسٹریچر پر لیٹے ہوتے پھر بھی آ جانا چاہیے تھا. تو یہ ساری باتیں دیکھیں، اپوزیشن کا عوام سے کوئی انگیجمنٹ ہے نہیں، یہ ساری اشرافیہ ہے. پاکستان میں تقریباً یعنی ایک سروے کے مطابق جو انٹرنیشنل فیگرز ہیں اس کے مطابق 5,000 روپے روزانہ کمانے والے لوگوں کی تعداد آدھے فیصد سے بھی کم ہے. ٹوٹل پاپولیشن کا 0.5%، 1% بھی نہیں، 5,000 روپے پر ڈے جو روزانہ 1.5 لاکھ روپے مہینے سے زیادہ کماتے ہیں. 0.5% آف دی پاپولیشن. نہیں، میرا تو خیال ہے 20% کے قریب بھی مشکل سے ہوں گے اتنے لوگ. تو 0.5%، وہ 0.5% لوگ ہیں جو 1.5 لاکھ سے اوپر کماتے ہیں. اچھا، 1% سے بھی آدھے کہہ رہے ہیں؟ 1% سے بھی آدھے لوگ ہیں جو 1.5 لاکھ سے اوپر کماتے ہیں. تو آپ ملک کی حالت سمجھیے نا کیا ہوگی. یہ تو واقعی آٹے میں نمک کے برابر ہیں. آپ دسترخوان چلا رہے ہیں، آپ لنگر خانے چلا رہے ہیں، سگنلوں پر بچے بھیک مانگ رہے ہیں، وائپر لے کے کھڑے ہوئے ہیں، مہنگائی، لوگ اچھے خاصے سفید پوش لوگ جو ہے وہ چوریاں اور ڈکیتیاں کر رہے ہیں اور چھینا جھپٹی میں انوالو میں پکڑے جاتے ہیں تو اپنی کہانی سناتے ہیں کہ کیسے حالات سے وہ دو چار تھے اور کیسے مجبور ہو گئے یہ سب کرنے پہ. جابز نہیں ہے، امپلائمنٹ نہیں ہے. خان صاحب جو ہے ملکی اعداد و شمار بتاتے ہیں، ملکی جی ایکسپورٹس بڑھ گئی یا فلاں چیز یوں ریزروز بڑھ گئے، باہر سے ریمیٹنسز بڑھ گئی. اس سے لوگوں کی حالت نہیں بدل رہی. آپ کہتے ہیں گاڑیاں بہت زیادہ بک رہی ہیں، آپ کہتے ہیں موٹر سائیکلیں بہت زیادہ بک رہی ہیں. یہ وہ جو 0.5% کے اندر کا طبقہ ہے نا، ساری اکانومی کا سارے اعداد و شمار آپ اس کی بنیاد پر استوار کر رہے ہیں. تو یہ سارا رش جو ہے یہ وہ 0.5% جو ہے نا انہوں نے لگایا ہوا ہے. جناب بالکل صحیح بات ہے. بات یہ ہے کہ عام آدمی کی جو حالت ہے اس کا تو حکومت کو شاید اچھی طرح اندازہ بھی نہیں ہے. مالز، ریسٹورنٹس اور نئی گاڑیوں کی بکنگ کے حوالے سے ان چیزوں کی مثال دی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ سارا کچھ تو ویسے ہی ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ بتائیے خان صاحب کا اپنا جو ایک ان پٹ ہونا چاہیے تھا، جس طرح تحریک انصاف جب اقتدار میں نہیں آئی تھی تو اس وقت جو سٹیٹمنٹس آتی تھی وہ جس طرف نشاندہی کرتے تھے سارا کچھ وہی کر رہے ہیں کہ چیز مہنگی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کرپشن ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور کچھ چیزیں اتنی مطلب نان پریکٹیکل انہوں نے باتیں کی، وعدے کیے کہ ہم اس گورنر ہاؤس کو پکڑ کے یہ بنا دیں گے، یونیورسٹی بنا دیں گے، جس کا قانون سے اور مطلب عملی طور پہ کچھ حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ بھی وعدے کیے اور عوام نے ان پہ یقین کیا. دیکھیں سر ایک چیز اور ایڈ کروں گا اس میں. اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ مطلب ان لوگوں نے قرضے جو ہے نا لے رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، یہ بھیک کے اوپر ملک چلا رہے ہیں، یہی کہہ رہے تھے. آج وہ سارا پیکج کی شکل میں آپ کو سنایا جا رہا ہے. یہ کیا ہے ذرا تھوڑی ہمیں دیکھیں یہی تو بات ہے نا. افسوسناک پہلو یہی ہے کہ خان صاحب کہتے تھے کہ بھیکاری بن کے گھوم رہے ہیں، کشکول لے کے گھوم رہے ہیں، دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں. اور اب عالم یہ ہے کہ اب کہتے ہیں خوشخبری، گڈ نیوز، بریکنگ نیوز، پیکج مل گیا $1 بلین کا. اب یہ پیکج ہے، اب وہ بھیک نہیں ہے، اب وہ قرضہ جو ہے وہ کشکول نہیں لے کے گھوم رہے بلکہ اب پیکج ہے، وہ خوشخبری ہے. وہ اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں جو آج تک سپورٹ کر رہے ہیں وہ بغلے بجاتے خوش ہو جاتے، پیکج مل گیا جی نیا. تو اب چودھری سرور صاحب جو ہیں پنجاب کے گورنر، انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ ہم نے IMF نے ہم سے $6 ارب کے لیے سب کچھ لکھوا لیا، کچھ ہمارے پاس نہیں بچا. اور 1 ارب دیا. ہاں ابھی تو 1 ارب کی قسط اسٹیٹ بینک کے امینڈمنٹ کے بعد ریلیز کی ہے نا، جس میں $20 کروڑ 430 ارب روپے کے قرضے اب یہ ٹیکسز اب نہیں لگنے والے. IMF کے کارڈز پہ ہیں کہ یہ لگاؤ، اور مختلف قسم کی کٹوتیاں، سبسڈیز ساری زیرو، صرف احساس پروگرام رہے گا، باقی سبسڈیز ساری زیرو ہو جائیں گی. میں سبسڈیز پر ویسے بھی بلیو نہیں کرتا ہوں، سب بےایمانی کا گھر ہے. لیکن یہ کہ
430 अरब रुपए के नए कर्जे लगेंगे, 4 रुपए लीटर पेट्रोल हर महीने बढ़ेगा। इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 30 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा होना है। IMF से कमिटमेंट है कि एकदम 30 रुपए नहीं बढ़ाते, हम 4 रुपए करके हर महीने बढ़ाएंगे, तो इतने रुपए हमें आ जाएंगे इस माली साल में, ये हम आपकी डेट सर्विसिंग में यूज करेंगे। तो ये हमारे लीडर्स का फेलियर है या क्या है ये? सर ट्रेड डेफिसिट आपको पता है इस वक्त कितना है? ट्रेड डेफिसिट खान साहब शुरू में बगले बजाते थे, हमने खत्म कर दिया, जीरो भी कर दिया, उन्होंने ऐलान किया। इस वक्त 29 अरब डॉलर ट्रेड डेफिसिट है हमारा, 29 बिलियन डॉलर, और पिछले साल के 7 महीनों में फाइनेंशियल ईयर में ये 15 अरब डॉलर था। यानी हम कहाँ से 58% इजाफा हुआ है इस ट्रेड डेफिसिट में। क्या कर रहे हैं, कौन से अदाद शुमार बताते हैं, कौन सी ग्रोथ बताते हैं, क्या समझ से बाहर है कि क्या हालात हैं। यानी मैं सख्त जो है तशवीश में मुब्तला हूँ कि यही हालात कंटिन्यू रहेंगे। तो वैसे तो खान साहब खुद ऑन रिकॉर्ड है, थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा कि हम जो है वो समझे हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, हम बैंक करप्सी की तरफ जा रहे हैं। खुद उन्होंने कहा, ये FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी कह चुके हैं कि पाकिस्तान एक बैंक करप्ट एंटिटी हो चुका है। तो अब जाहिर है हम अगली पिक्चर अपने मुल्क की दिखाना नहीं चाहते, मगर रियलिटी ये है कि बहुत ही शदीद तशवीश है, ख़राब हालात हैं, और ये जो आदाद शुमार मोटरसाइकिलें बिकने के और गाड़ियाँ बिकने के उन पर ये रिलाय कर रहे हैं, मैं समझ नहीं सकता कि ये किस किस्म की इकनॉमिक्स है इनकी। सर ये देखें, क्या क्या इससे बेहतर फैसले हो सकते हैं? आज हमें मतलब आवाम को ये कहा जाता है कि जो हमने ज़्यादा कर्ज़े लिए हैं ये पिछले कर्ज़ों की किस्तों में जा रहे हैं हमारे, और पता नहीं कहाँ कहाँ, ठीक है जा रहे होंगे, मगर क्या इससे बेटर प्लानिंग हो सकती है कोई? क्या कहते हैं आप? मैं तो देखें ये बिलीव करता हूँ कि डेस्परेट मेजर्स नीड डेस्परेट टाइम नीड्स डेस्परेट मेजर्स। ठीक है, जब गैर मामूली हालात होते हैं तो गैर मामूली इक़दाम करने होते हैं। सही है, ठीक है ना। अगर आप ये जानते हैं कि आपके जो आमदनी के अहदाफ हैं वो कम हैं और आपके अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हैं, अगर आपकी आमदनी जो है वो 5,400 अरब है और आप अपने एक्सपेंसेस जो है ये समझ रहे हैं कि हम 6,200 अरब के करने हैं, तो सबसे बड़े आपसे बड़ा अहमक जो है वो कोई दुनिया में दूसरा है नहीं। ठीक है ना? तो आपको तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो आप अपना अखराजात अपने कम कर सकते हैं वो कम करें, और 5,400 अरब के नीचे जाकर अपनी प्लानिंग करें कि हमको खर्च करना है, और उसके ऊपर जो आ जाएगा आमदनी बढ़ाने की कोशिश करें, जो आ जाएगा उसे अपनी बचत समझें, सेविंग समझें, और उसे फ्यूचर प्लानिंग के लिए, एक्सपेंशन के लिए यूज़ करें। अब ये हमारी अजीब सा 1989 के बाद से जितनी बार हम IMF के प्रोग्राम में गए, ये एक कल्चर है, एक तरीका है। इसके लिए भी ज़ाहिर है बहुत बातें होती हैं कि ये एक साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है कि एक आज़ाद कौम को किसी तरह ट्रैप में फंसाया जाए, तो उसके लोगों को ख़रीदा जाता है कि तुम बजट इस तरह का बनाओ कि उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखाओ और आमदनी से बढ़ के, तो वो एक्सपेंसेस पूरा करने का रास्ता कर्ज होगा, वो आके हमसे ले लो। जाहिर है जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनियां कहती है ना डॉक्टरों को कि आप ये दवा लिखिए तो हम आपको पैकेज दे देंगे, दुबई का टिकट दे देंगे आपको, फैमिली के साथ आपको उधर भेज देंगे। तो ये ऐसे ही है। IMF के भी कारिंदे, या खामखा किसी को मैं नाम लेने से गुरेजी करता हूँ, जो आलमी मालियाती इदारे होते हैं उनके कारिंदे यहाँ लोगों पर इन्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे से कर्ज लेने के लिए राह हमवार करो, आप हमसे कर्ज लो। आप कर्ज लेने का तरीका ये है कि आप खर्चे आपके कम हो और ज़्यादा हो, आमदनी आपकी कम हो, सिंपल बात है। उसे पूरा करने के लिए आपको कर्ज चाहिए हो। खान साहब अगर कोई तब्दीली लाते संजीदगी से और इसको बड़ा कोई डेस्परेट फैसला करते, तो अल्टीमेटली ये करते कि जो बड़े बहुत ही नॉन प्रोडक्टिव खर्चे उनको नज़र आते ना, उनको वो काट देते, चौकड़ी मार देते उन पर। वो कहते जी ये हमें नहीं एक्सपेंड करना, हमें पैसे बचाने हैं, और हमारी बजट, हमारी आमदनी इतनी ही है तो हमें आमदनी के अंदर इतना इतना रहना है। सर इक़्तिदार में आने से पहले तो हमें प्लान देते थे ये कि हम ये VIP कल्चर का ख़ात्मा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हर एक हमें उस वक्त वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस का जो माहाना खर्चा है वो भी बताया जाता था कि इतना खर्चा हो रहा है, हैरान किया जा रहा था। सर प्राइम मिनिस्टर हाउस का अपना खर्चा जो ना वो 96 करोड़ था लास्ट ईयर, इस साल 1 अरब 17 करोड़ रुपए हुआ है। सर पैसे अब ये देखें तो ये उस वक्त हमें बताया जा रहा था, आज क्यों नहीं बताया जा रहा? हमें आज भी चाहिए बताएं कि देखें हमने इतना पैसा सेव किया है। गाड़ियाँ बेची थी जो इन लोगों की भैंसें बेची थी शरीफ लोगों की, हाँ। तो ये क्या था सब कुछ? बस देखें, मैं तो अलमिया है, मुझे बहुत से लोग जो अहबाब मिलने जुलने वाले कहते हैं आप हुकूमत पर बेजा तनकीद करते हैं, बड़े नाकिद हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अभी हेल्थ कार्ड जो है प्राइम मिनिस्टर जी इसकी बड़ी पजीराई हुकूमती हल्के करते हैं कि जी बहुत ज़बरदस्त स्कीम है, एक गरीब आदमी को 10 लाख रुपए का वो मिल गया।
400 अरब रुपया वो कह रहे हैं इसकी सर्विसिंग पे जा रहा है। आप मुझे बताएं, एक डूबती हुई रियासत, क्या इस तरह के, इससे ज़्यादा बेहतर और अक्लमंदी ये थी कि आप इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस, हर सरकारी महकमा मुलाजमीन की तनख्वाहों में से एक हिस्सा काटता है जो उनकी वेलफेयर पे यूज़ होना होता है, ठीक है, जिसमें EOBI, ओल्ड एज कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी, ये सब कुछ है। उसी के साथ नहीं किया जा सकता था हेल्थ इंश्योरेंस को। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ इंश्योरेंस सिक्योर करने वाले बैठे हुए, बिल्कुल बैठे हुए इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं। आप उनको एक अमाउंट दें सालाना, यानी मिसाल ले लीजिए कि 6,000 रुपये एक आदमी इंश्योरेंस के पैसे भरता है, ठीक है, वो कवरेज मिल जाती है उसको 10 लाख रुपए की। ऐसा ही है। उसने 500 रुपये महीना भरा और वो कवर है कि इस एक साल के दौरान अगर उसे जरूरत पड़ गई इलाज मुआवजे की तो 10 लाख रुपए तक का इलाज मुआवजा या 4 लाख का या 6 लाख का उसको मिलेगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस है ना, ये हेल्थ इंश्योरेंस है। अब आप हीरो बनने के लिए 400 अरब रुपया सरकार के पास खाने को पैसा नहीं है। हाँ, सरकार डेट सर्विसिंग में मर रही है, कर्जे ले लेकर आ रही है, ठीक है, तरक्याती प्रोग्रामों के लिए, और आप 400 अरब रुपया हीरो बनने के लिए कह रही हम इस पे, और दे किसको रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर को। सरकारी अस्पतालों की हालत ठीक नहीं कर रहे आप। सरकारी अस्पतालों में तो वो पैसा नहीं जाएगा ना। मैं आपको हेल्थ कार्ड दूंगा, आप एक्सपेंस खर्च करेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करेंगे ना। पैसा तो प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं आप, सरकारी हॉस्पिटल को तो आपने ठीक नहीं किया। ना वहाँ दवा मिल रही है, ना वहाँ डॉक्टर है, ना वहाँ मशीनें काम कर रही हैं, ना वहाँ स्टाफ मौजूद है, ना वहाँ किसी का इलाज मुआवजा हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आप कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मगर देखें कंपैरेटिवली पंजाब के सरकारी अस्पताल भी इस काबिल हैं कि वहाँ पे इलाज हो सकता है। सर पहली बात तो ये है कि शौकत खाना हॉस्पिटल में ही अगर आप चले जाए ना तो हेल्थ कार्ड वहाँ वैलिड नहीं है। कैंसर के इलाज के लिए वो वैलिड नहीं है, OPDs के लिए वो वैलिड नहीं है, आउट पेशेंट्स के लिए, हादसाती सूरत में वैलिड नहीं है, बंस में सूरत वो वैलिड नहीं है, ठीक है ना, डिलीवरी में वो वैलिड नहीं है। कहाँ वैलिड है? वो वैलिड जगह बताएं, क्यों डिप्रेस कर रहे हैं? देखिए यही सारी बातें हैं जिनकी वजह से जो है वो मैं क्या कहूँ आपको, नज़ला, खांसी, जुकाम, कोरोना में तो है ना सर। OPD में वैलिड ही नहीं है वो, आपको पता है। OPD में वैलिड ही नहीं है कार्ड। ये किस चीज़ के लिए है? बस ये तो पूछना पड़ेगा। आप प्राइम मिनिस्टर की वो देखें, हाउसिंग स्कीम देखें। प्राइम मिनिस्टर की हाउसिंग स्कीम पे लिखा होता है कि जो इसकी तनख्वाह कम 25,000 रुपए से कम हो वो एलिजिबल है, लो कॉस्ट के लिए ना, मतलब गरीब तबके के लिए है वो। ठीक है। और उसकी माहाना किस्त है 67,000 रुपये महीना। 67,000 महीना उसकी किस्त है अगर आप उसमें मकान बुक कराएं। नहीं, क्या कर रहे हैं? ऐसा तो कैसे हो सकता है? मैं आपको कह रहा हूँ, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आप मालूम कर लीजिए कि कितने इसकी इंस्टॉलमेंट है। आप कह रहे हैं कि 25,000 से जिनकी तनख्वाह कम है वो एलिजिबल हैं उसको फिल करने के लिए और वो घर लेने के लिए, और उस घर जब वो मिल जाएगा तो उसकी किस्त जो महीने की है वो है 67,000 रुपये। तो अब देखिए, अब आप इस पर क्या कहें? वो फिर कहते हैं हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं है। वजीर आजम साहब कहते हैं कि हमारे अलावा तो कोई चॉइस ही नहीं है। बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा है कि अवाम के पास PTI के अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। तो अब अच्छा, और पीपल्स पार्टी क्या कह रही है? पीपल्स पार्टी बड़ा मज़ेदार बयान है कि सिलेक्टेड वजीर आजम अपने आखिरी अलविदाई दौरे जो है उन्होंने शुरू कर दिए। हाँ, जाहिर है, देखें ना, ये बयानबाजी तो चलती रहती है, ये डटखट। वो कहते थे कि जी मैं लाड़काना की सड़कों पर तुम्हें घसीटूंगा, हाँ। और ये कहते थे कि तुम मौलवी नवाज शरीफ, तुम ये फला फला। ये आपस में अब शीरो शक्कर हैं, जब ज़रूरत पड़ती है फर्स्ट कजन्स। हाँ, फर्स्ट कजन्स हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो एक हो जाते हैं। और वो कहते हैं प्लीज़ मुझे घसीटो, और वो कहते हैं नहीं भाई मैं कैसे घसीट सकता हूँ। हाँ। तो आपस में मोहब्बतें बढ़ जाती हैं उनकी बहुत ज़्यादा। ये सब देखें अपना अपना पैकेज लेने के लिए, वही पैकेज जो है ये अपना अपना लेने के लिए सरगर्म है। इनकी ख्वाहिश है कि हम कुछ ले लें, हम कुछ ले लें। इनका कोई आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। आवाम क्या होती है? अच्छा, अभी देखिए, महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है हमारा, और इसके लिए तकरीबन नहीं, हर शख्स यकीनन जो है वो परेशान है और फिक्रमंद भी है कि किसी तरह ये महंगाई पे काबू पाया जाए, क्योंकि हर एक को कहीं ना कहीं वो असर डाल रही है। एक अगर गाड़ी वो रखने वाला आदमी है, उसके भी जहाँ उसका 4-4.5 हज़ार रुपये में उसका टैंक फुल होता था, वो भी अब 7,500-8 हज़ार रुपये में जाके टैंक फुल होता है उसका। तो हर एक को फ़र्क पड़ा है। अगर महीने की ग्रॉसरी किसी की 4,000 की आती थी तो अब वो 8,000 की आती है, किसी की कोई 15,000 की आती थी तो वो 30,000 की आती है। इसी तरह बिजली के बिल जो हैं वो भी बढ़े हैं, और वो बात जो है ना वो कहीं और पहुंचती जा रही है। अगर ये हुकूमत कुछ अगर बेटर प्लानिंग करती, जिसमें कुछ सालाना जो अखराजात होते हैं उनका जो अगर प्लान अच्छे तरीके से बना होता, तो वो कौन कौन से एरियाज़ हो सकते थे कि जिन पे इन्हें काम करना चाहिए था या कफ़ायत शुआरी से काम लेना चाहिए था? देखिए, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के जो मसाइल है ना,
آپ کی ریمیٹنسز بڑھ جائیں یا آپ کے ایکسپورٹس بڑھ جائیں یا آپ کا فلاح ہو جائے ان فگر سے ایک عام آدمی کی زندگی کو فرق نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے. جو زیادہ سنگین باتیں تھیں اور جن پر حکومت تبدیلی لاتی اور فوکس کرتی نا, وہ ہو سکتی تھی سب سے زیادہ ایجوکیشن کا ایریا, دوسرا ڈسپینشن آف جسٹس کا ایریا, اور تیسرا لینڈ ایڈمنسٹریشن. ہاں, پاکستان میں سنگین ترین اور گمبھیر ترین مسائل جو ہے نا وہ ہیں یہ کہ تعلیم کی جو شرح ہے وہ نہایت نیچے چلی جاتی جا رہی ہے, اور ہماری جو اگلی نسل ہے وہ سڑک پہ ہے. سر مجھے یہاں پہ آواز بھی نہیں آ رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ بریک کا وقت بھی ہوا ہے. ایک بریک کے بعد دوستوں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج نیوز کیفے میں ہم ملک بھر میں مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور عبید شاہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. عبید بھائی, وقفے سے پہلے آپ بات بتا رہے تھے کہ ہم جس طرف ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ ایسے وہ کیا اقدامات ہو سکتے تھے کہ حکومت کے اوپر اتنی تنقید نہ ہوتی اور وہ کہیں نہ کہیں اپنا صحیح رول پلے کر رہی ہوتی, ان ایریاز میں کا مطلب بیٹر پلاننگ جو ہے وہ شو کر رہی ہوتی. جی ہاں, میں نے آپ سے عرض کی فہیم بھائی کہ 3 ایریاز میں سمجھتا ہوں. جیسے ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں نا, حکومت کو ٹیکس کے نظام کو ریفارم کرنا تھا. وزیر اعظم صاحب تو جذبات میں یہ بھی کہہ گئے تھے کہ میں نیا FBR بناؤں گا, ایک نیا ادارہ بناؤں گا, لیکن پھر وہ اسی تنخواہ پہ گزارا کرنا پڑا, وہی چل رہا ہے. صحیح ہے. اور اسی طرح جو ہے پولیس کے نظام کے بارے میں بڑی خان صاحب کو شکایات تھی حکومت میں آنے سے پہلے, لیکن پولیس کے نظام میں کوئی اصلاحات نہیں لائی جا سکی. وہی پولیس ہے, وہی پلسی ہیں جیسے تھے, کوئی تبدیلی نہیں آئی. یکساں تعلیمی نظام بھی مجھے یاد آ رہا ہے, اس کو نہیں بھولنا چاہتا. یکساں تعلیمی نظام تو انہوں نے نافذ کیا ہے پنجاب میں, اور بہت بڑی بات ہے, یہ اچیومنٹ ہے, میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. خان صاحب کی اگر کوئی واحد قابل تعریف بات اس حکومت کی کوئی کہی جا سکتی ہو تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ پنجاب میں انٹروڈیوس کرا دیا. خیر شاید خیبر پختونخوا میں بھی ہو گیا, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹیل نہیں معلوم ہے. اچھا, لیکن یہ بلوچستان رہ گیا, سندھ میں نہیں ہو سکا ہے, کیونکہ سندھ حکومت تو ظاہر ہے وہ حب علی اور بغض معاویہ والی بات ہے کہ وہ تو جو حکومت فیڈرل گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے وہ اس کے خلاف ہی جاتے ہیں نا. اچھے اور برے کا تو یہاں کوئی فلسفہ ہے نہیں, یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی ٹھیک بات ہے تو ہم بھی اڈاپٹ کر لیں, وہ بس مخالف کی مخالفت ہی کرنی ہے. ایک چھوٹی سی چیز, اندرون سندھ ایک دفعہ میرا بھی کچھ عرصہ پہلے جانے کا اتفاق ہوا. وہاں ایک جو وڈیرے تھے ان کے پاس ایک منشی کام کرتا. منشی تھوڑے سے عمر رسید ہیں, تو میں کب سے منشی, یہ ہمیشہ سے ہمارے پاس یہ منشی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ کرتے تو کچھ بھی نہیں, ایک اسکول میں پرنسپل بھی ہیں, تو ان کو پرنسپل کی تنخواہ بھی آ جاتی ہے. میں صرف ایسے دیکھ رہا تھا کہ واقعی یہ باتیں جو ہم سنتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے؟ سر یہ جتنے ہمارے وزراء ہیں صوبائی, ان کے گھروں کے باہر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں گاؤں دیہات کے, یا اسٹاف ہوتا ہے ان کا گھر میں چائے پانی کا خدمت کرنے والا مہمانوں کے, آپ ان کو جا کے معلوم کریں, سب کی سرکاری نوکری ہے, سب کو تنخواہ ملتی ہے گاؤں دیہات میں. کسی کی پوسٹنگ ہے تھر پار کر کے اسکول میں چپراسی کی, کسی کی پوسٹنگ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو نا وہ اس کی فیلڈ ورکر کی, کسی کے کچھ ہے نوکری یہاں کرتے ہیں, لگوا دی ہے, تنخواہ ملتی ہے, یہاں کام فری میں کرتے ہیں. یہ تو خیر بالکل ہی ایک علیحدہ کلچر, ایک علیحدہ, یہ بھی کرپشن کی ایک الگ ٹائپ ہے. جی ہاں, میرا کہنے کا یہ بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ تعلیم کے معاملے میں بہت زیادہ مطلب انہیں کنسرن ہونا چاہیے تھا, اور اس پر بہت غیر معمولی طور پر ان کو فوکس کر کے توجہ دے کے اہم اصلاحات کرنی چاہیے تھی. اسی طرح دوسرا معاملہ جو تھا وہ انصاف کا تھا. ان کے تو جماعت کا نام ہی تحریک انصاف ہے, تو ان کو وہ انصاف کو ظاہر پرائورٹائز کرتے تھے کہ بھئی یہ بڑا اہم موضوع ہے, اور ہے بھی واقعی یقیناً. جس معاشرے میں انصاف نہ ہو, ابھی لاہور میں میں نے پچھلے دنوں کی میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ ذکر کر چکا ہوں کہ ایک شخص کو لاہور میں 6 دن کی قید کی سزا ہوئی, مجسٹریٹ نے کی احترام رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزی پہ. 6 دن کی, 6 سال وہ بند رہا جیل میں. اور جب مجسٹریٹ کے سامنے ایک کے سامنے ٹیک اپ ہوا تو وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, اس کے سامنے اس نے معافی مانگی کہ میں کیا کروں, تم 6 دن کے لیے بند ہوئے تھے, 6 سال سے پڑے ہو, کسی نے تمہارا کیس ہی نہیں سنا. ابھی ایک آدمی سپریم کورٹ کی آرڈر کے بعد ریلیز ہوا ہے, 23 سال بند رہا, وہ بے گناہ ثابت ہوا, 23 سال. تو یہ کل کا انصاف کا نظام اس ملک میں اس قدر
برے حالت کا شکار ہے. خان صاحب اس کے لیے کچھ کرتے. سر انصاف کے نظام کی ایک خبر سوشل میڈیا پہ کل میری آنکھوں کے سامنے سے گزری, اللہ کرے کہ وہ غلط ہی ہو, ویسے تو ہماری خبریں اس طرح غلط نہیں ہوتی. ایک بھائی نے اپنی بہن کا اسے قتل کر دیا. کس وجہ سے؟ کیونکہ کچھ دن پہلے 4 لوگوں نے اس کے ساتھ ریپ کیا اور انہوں نے رپورٹ درج کروائی ہے. ان لوگوں نے جن لوگوں کا نام تھا انہوں نے بیل بیفور اریسٹ جو ہے نا وہ لے لیا. وہ باہر دندناتے پھر رہے تھے, اس نے آ کے گھر آ کے اپنی بہن کو خود ہی مار دیا. اچھا, اس کو قتل کرنے پہ فوراً پولیس نے گرفتار کر لیا. ٹھیک ہے, جو ریپ کے مجرم تھے وہ گرفتار نہیں ہوئے. تو ٹھیک ہے, دونوں جانب غلط ہو رہا ہے, بٹ کچھ تھوڑا سا انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. جی ہاں بالکل, نظام انصاف کو بہت بڑی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے, بہت بڑی سرجری کی ضرورت ہے, جو کہ خان صاحب ایک پاپولر لیڈر کے طور پہ کر سکتے تھے اپنے ابتدائی دنوں میں. جب وہ بالکل تبدیلی کا نعرہ لگا رہے تھے اس وقت ان کو یہ نہیں دیکھنا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور لوگ مجھے جو ہے نا اس کے میرے آئندہ کے سیاسی مستقبل پہ کیا اثرات ہوں گے, بلکہ ان کو یہ دیکھنا تھا کہ میں ایک پاپولر لیڈر ہوں, میں اس وقت جو بھی کروں گا قوم میرا ساتھ دے گی, اور اس وقت میں وہ کر جاؤں جو ایک جس کا ہمیں جو ایک ٹیبو ہے یا جس کا ایک ہم نے تصور بھی نہیں کیا, جو ہمارے لیے کرنا محال ہے پچھلے حکمرانوں کے لیے. اسی طرح دیکھیں لینڈ ایڈمنسٹریشن ہے. خان صاحب نے خود کہا ہے, ابھی تھوڑے دن پہلے لاسٹ منتھ کا اسٹیٹمنٹ تھا ان کا, کہ 5,500 ارب روپے مالیت کی اراضی پہ جو ہے وہ قبضے ہوئے ہوئے. 5,500 ارب. ٹھیک ہے نا, مطلب پاکستان میں زمینوں کی کیا صورت حال ہے. ہر دوسری زمین کا جعلی کاغذ ہے, ہر جگہ جھگڑے ہیں, ہر جگہ قبضوں کے مسائل ہیں, جعلی ہاؤسنگ اسکیمز ہیں وداؤٹ اپروول, انلیگل کنسٹرکشن ہے. کتنا عدالتوں میں لاکھوں کیس جو ہیں زمینوں سے متعلق ہے. اچھا, تو یہ سارا کام تو عدالتوں سے ہی میرا خیال ہے حل ہوگا, کیونکہ وہ سٹے اور کیسز وغیرہ اسی قسم کے چل رہے ہوتے ہیں. خیر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو چکی ہے, یہ سپریم کورٹ کا بیان بھی آیا. خیر ہم پروگرام کے ہم آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں. کوئی تجویز جس سے آگے مہنگائی میں تھوڑی کمی واقع ہو سکے یا مہنگائی مزید نہ بڑھ سکے؟ ابھی آگے رمضان آنے والا ہے, رمضان میں جہاں رحمتیں اور برکتیں ہیں وہاں مہنگائی اس سے زیادہ ہے, کیا فرمائیں گے؟ میں تو دیکھیں یہ کہوں گا کہ یہ تجویز کی بات ہے نا, میں تو تجویز کی یہاں کون کسی کی سنتا ہے, اور خان صاحب تو ویسے ہی کسی کی نہیں سنتے بالکل. لیکن میں یہ کہوں گا, میں ایک بنیادی نقطے پر فوکس کروں گا جس کو میں کئی دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں, دہرا چکا ہوں, کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ غیر ضروری اخراجات جو انکلوڈنگ ڈیولپمنٹ ایکسپینسز وہ کم کرے, اور اپنا بجٹ, اپنے ایکسپینسز کا بجٹ اتنا ہی بنائے جتنی اس کی اچیوڈ ٹارگیٹڈ جو ہے وہ انکم ہے لاسٹ ایئر, کرسپونڈنگ ایئر. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت بڑی فلاسفی اس سے نتھی ہے. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جو ضلعی بلدیات ہیں پورے ملک میں, ان کو ایک یونیفائڈ سسٹم اگر گورنمنٹ دے پائے اور ان کو خود مختار کر دے تو پاکستان کے حالات بڑے بدل سکتے ہیں انشاءاللہ. اس تنقید کا مطلب بھی صرف یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ہم ایک فکر جو ہے نا وہ پیدا کر سکیں, تاکہ جب تک ہمیں اپنے کسی مسئلے کے بارے میں ہم فکر مند نہیں ہوں گے ہم اس کے حل کی طرف بھی نہیں جا سکتے ہیں. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے کی ٹیم کو اجازت دیں, ہم آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.